پھر سے پیدا کیا جائے گا؟ فرمایا کہ ہاں، جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا وہی تمہیں دوبارہ بھی پیدا کر دے گا۔ اور دیکھو، کسی چیز کا پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے پہلی بار، اب دوسری بار اسی چیز کو بنانا یہ کہاں سے مشکل ہے؟ یہ تو آسان ہے۔ تمہیں اگر کسی چیز پہ اعتراض ہونا چاہیے تو اپنی تخلیق اول پہ ہونا چاہیے کہ یہ کیسے ہو گئی۔ میں وقد خلقتک ولم تک شیئا، تم تو تھے ہی نہیں، تم تو لا شے تھے، ہم نے عدم سے تمہیں وجود عطا کر دیا، اور اب تو تم کچھ نہ کچھ ہو۔ اب تو ہم تمہیں ایک وجود سے دوسرے وجود کی طرف لائیں گے، یہ کیسے مشکل ہو گیا؟ اور تمہیں اس بات پہ اچنبھا ہے کہ ہم تمہیں پیدا کیسے کریں گے؟ تو ریزہ ریزہ ہو گئے غبار بن چکے ہو گئے۔ فرماتے ہیں بلا، کیوں نہیں، قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو اس بات پہ قادر ہیں کہ نہ صرف یہ ہے کہ تمہارے پورے کے پورے جسم کو بنا دیں، ہم تو تمہاری پور پور وہی بنا دیں گے، تمہاری فنگر پرنٹس تک بھی وہی لے آئیں گے۔ نسوی بنانا، وہ جو تم انگوٹھا کاغذوں پہ لگایا کرتے تھے اور جو فنگر پرنٹ آیا کرتی تھی، مرنے کے بعد جب دوبارہ پیدا ہوگے تو وہی فنگر پرنٹ آئے گی۔ کیا مشکل ہے؟ اللہ کا ارادہ، ہم صرف کہہ دیں گے کن ہو جا، اور جب کہیں گے ہو جا تو وہ ہو چکی ہوگی۔ اللہ کے ارادے میں اور ہو چکنے میں کوئی فاصلہ نہیں ہوتا، کوئی وقفہ نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر خود وہ ارتقائی منازل طے کرانا چاہے تو یہ اس کا نظام ہے۔ فرمایا کہ شیطان کے چکر میں آ کے مشرک نہ بن جانا۔ تم کبھی غور نہیں کرتے، جب تم سمندر میں ہوتے ہو اور تمہاری کشتی ہچکولے کھانے لگتی ہے تو تمہارا سارا شرک ورک نکل جاتا ہے، سارے معبودان باطل ہوا ہو جاتے ہیں، اس وقت تم صرف اللہ کو پکارتے ہو۔ اس وقت شیطانی فتنے اور شیطانی وسوسے سارے رفو چکر ہو جاتے ہیں، اور جب واپس خشکی پہ آ جاتے ہو، محفوظ ہو جاتے ہو، تو پتہ چلا کہ پھر وہیں جا رہے ہو، پھر معبودان باطل کی طرف۔ فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کے بیٹوں کو بہت عزت بخشی ہے۔ تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم خشکی میں تری میں اس کو اٹھائے اٹھائے پھرتے ہیں، سواریاں مہیا کرتے ہیں، ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا ہے، اور دوسری مخلوق پہ ہم نے آدم کے بیٹے کو فوقیت دی ہے۔ اس کا شکر کیوں نہیں ادا کرتا؟ اور اس کا شکر یہ ہے کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کرے اور توحید اختیار کرے۔ اور روز آخرت کے مناظر بیان کیے کہ قیامت کے دن ہم ہر انسانی گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے کہ اے محمد کا اتباع کرنے والوں تم ادھر آ جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابراہیم کا اتباع کرنے والوں تم ادھر آ جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، تمام لوگوں کو ہم ان کے پیشوا کے نام سے بلائیں گے۔ عزیزان گرامی، ذرا خیال رہے کہیں ایسا نہ ہو ہمیں کسی گمراہ کے نام سے پکار دیا جائے، کسی ایسی شخصیت کے نام سے جس کے کوئی کریڈینشلز ہی نہ ہوں، میں فلاں کو ماننے والوں تم ادھر آ جاؤ، تو بڑی مشکل ہو جائے گی۔ اور عزیزان گرامی، بات یہ ہے کہ روح کے بارے میں لوگوں نے سوال کیا، بہت مختصر جواب دیا گیا۔ یسألونک عن الروح، اے نبی آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل الروح من امر ربی، بس ان کو مختصر جواب دو کہ روح جو ہے میرے پروردگار کی کمانڈمنٹ ہے، اس کا حکم ہے، امر ہے۔
اس سے آگے کیا ہے تو وہ بات متشابہات کے دائرے میں داخل ہو جائے گی. اور بنی اسرائیل کی آیت نمبر 94 میں پھر وہی موضوع آ گیا کہ منکرین کا یہ مستقل یہ رویہ رہا کہ وہ ارشاد ہے کہ ان کافروں سے پہلے بھی بشر رسول پر ایمان لانے کے لیے تیار نہ ہوتے تھے. انسان ہے، بشر ہے، اس لیے رسول نہیں ہو سکتا. آپ ان سے کہہ دیں کہ زمین میں انسان بستے ہیں تو انسان ہی رسول بن کر آئیں گے. اگر فرشتے بستے ہوتے تو ہم فرشتوں کو رسول بنا کر بھیج دیتے. اور فرمایا کہ اب تک جتنے بھی رسول بھیجے گئے ہیں سب کے سب انسان اور بشر تھے. اس کے بعد عزیزان گرامی سورہ الکہف شروع ہوتی ہے، اور سورہ الکہف، کہف سے مراد غار ہے. اس میں چند نوجوانوں کا قصہ ہے جو ایک ایسی بستی سے ہجرت کرتے ہیں جہاں شرک کا دورہ تھا، اور وہاں سے ہجرت کر کے وہ ایک غار میں پناہ لیتے ہیں، اور اللہ تعالی اس غار میں ان کو معجزانہ طور پہ ایک طویل عرصے کی نیند عطا فرما دیتے ہیں مگر زندہ رکھتے ہیں. شمسی اعتبار سے 300 برس بنتے ہیں اور قمری اعتبار سے 309 برس بنتے ہیں، اور دونوں کا ذکر قرآن مجید میں اشارتاً موجود ہے. 300 برس تک وہ سوئے رہے اور اس کے بعد جاگے. انہوں نے اپنا سکہ پیسے دے کے اپنے ایک دوست کو بھیجا کہ جاؤ کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے آؤ. اب وہ جب بازار میں گئے اور لوگوں نے سکہ دیکھا تو پریشان ہو گیا کہ یہ تو 300 سال پرانا سکہ ہے، میاں تم کون ہو؟ آخر جب ان کو لوگ لے کے گئے تو لوگوں کے دلوں میں جو آخرت کے بارے میں، توحید کے بارے میں جو شکوک پائے جاتے تھے، ان لوگوں کی تبلیغ اور ان لوگوں کی گفتگو سے وہ دور ہو گئے. انشاءاللہ یہ ہم کل عرض کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.